فرش عزا پر بلا رہے ہے حسین. چلو کہ فرش عزا پر بلا رہے ہے حسین. پھر آج بگڑے مقدر بنا رہے ہے حسین. چلو کہ فرش عزا پر میں مفلسی میں بھی فرش عزا بچھاتا ہوں. میں مفلسی میں بھی فرش عزا بچھاتا ہوں. خدا کا شکر ہے عزت بچا رہے ہے حسین. چلو کہ فرش عزا پر نعرہ صلوات. ایک مطلع دو شعر اور سماعت کریں. نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو. نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو. علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو. نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو. ہے وقت نزا کا بالی پا آئے غیر مولا. ہے وقت نزا کا بالی پہ آئے ہیں مولا. کہاں کی موت کے اب زندگی کی بات کرو. نعرہ صلوات. کہاں کی موت کے اب زندگی کی بات کرو. فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں. فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں. اب آ گئے ہو تو بیٹھو
بیٹھو علی کی بات کرو یا فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو نہ بھول کر نعرہ سلوات محترمہ امیر بانو کربلائی بنت مرتضیٰ حسین صاحب کی فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام یہ مجلس ایصال ثواب ہے. محترمہ امیر بانو کربلائی کے فرزندان نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے ہمارے جناب ساجد بھائی نے اس مجلس کو منعقد کیا. دلشاد بھائی، ساجد بھائی، تمام کے اہل خانہ اس مجلس ایصال ثواب کو منعقد کیا ہے. اور ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے کہ ہم کبھی اپنے مرنے والے کا تذکرہ نہیں کرتے. ہمارے یہاں مرد مرے یا عورت مرے، مالدار مرے یا مفلس مرے، عالم مرے یا جاہل مرے، ہمارے یہاں مجلس ایصال ثواب ہوتی ہے. ایصال ثواب کیا ہے؟ عزیزان محترم، جو ذکر اہل بیت ہو رہا ہے اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچتا ہے. ذکر ہوتا ہے اہل بیت کا اور پہنچتا ہے ہمارے مرحومین کو، پہنچتا ہے ہمارے مرحومین کو. اور ایصال ثواب ہمارے علاوہ کہیں ہے بھی نہیں.
عزیزان محترم یہ ایصال ثواب ہے کیا؟ چند لفظوں میں کہ یہ ایصال ثواب ہے کیا کہ ابھی آپ سن رہے تھے ہمارے جناب حسن علی بھائی نے بہترین زبردست طریقے سے سوستانی کی، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور شعراء کرام نے جس طریقے سے یہاں کو بندران عقیدت پیش کیا آپ نے اس کو سنا، یہ سب مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے۔ یہ جتنا بھی ہوا، جتنی دیر عمل ہو رہا تھا، یہ انہی مرحومہ امیر بانو کربلائی کے ایصال ثواب کے لیے ہو رہا تھا۔ ایصال ثواب ہے کیا؟ صبح صبح آپ کسی چمن میں جائیے، آپ کسی باغ میں جائیے، آپ کسی لان میں جائیے، آپ کو پتیوں کے اوپر قطرے ملیں گے، پتیوں کے اوپر قطرے ملیں گے، جسے آپ شبنم کہیے، قطرہ کہیے، بوند کہیے، ڈراپ کہیے، جو چاہے نام دے دیجئے۔ وہ چمن کی خوبصورتی میں چار چاند لگائے ہوئے ہیں شبنم، اور دل چاہ رہا ہے کہ یہ شبنم پتیوں سے جانے نہ پائے، اور یہ ایسے ہی پھیلی رہے پتیوں کے اوپر۔ تھوڑی دیر کو ہم چمن سے باہر نکلے کچھ کام کاج کرنے، لوٹ کے پھر چمن میں آئے تو ہم نے چمن کے رکھوالے سے پوچھا، مالی سے پوچھا کہ وہ شبنم کیا ہوئی، وہ قطرہ کیا ہوا؟ اس نے کہا اس کی زندگی منٹوں کی ہوتی ہے، اس کی زندگی منٹوں کی ہوتی ہے، گھنٹوں کی بھی نہیں ہوتی۔ ادھر سورج کی کرن پھوٹی، ادھر شبنم غائب ہو گئی، اب شبنم نظر نہیں آ رہی ہے، خالی پتیاں ہیں۔ ہم پھر دوسرے دن اسی چمن میں آئے صبح صبح، اب ہم ایک برتن لے کے آئے، ہم نے برتن میں ان قطروں کو یکجا کرنا شروع کیا، ہم نے ان کو جمع کرنا شروع کیا، ہم جمع کر کے سمندر کے کنارے پہنچے، ہم سمندر کے کنارے پہنچے اور ہم نے سمندر کے کنارے جا کے ان قطروں کو سمندر میں ڈال دیا، ان قطروں کو سمندر میں ڈال دیا۔ ہے کسی کا طاقت کوئی کہے کہ قطرہ مٹ گیا، ہے کسی کا طاقت کوئی کہے کہ قطرہ سوکھ گیا؟ کہا جب تک قطرہ تھا مٹنے کا ڈر تھا، جب سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیا، جب تک سمندر کی زندگی، جب تک قطرے کی زندگی۔ عزیزان محترم، ہمارا کم قطرہ ہے، حسین آزاد سمندر ہے۔ ہمارا کم قطرہ ہے، حسین کا کم سمندر ہے۔ ہم یہ مجلس ایصال ثواب نہیں کرتے، ہم اپنے غموں کے قطروں کو اٹھا کے غم حسین کے سمندر میں۔ عزیزان محترم، بہت طولانی گفتگو نہ ہو، میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ بیان قرار دیا، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اسلام دین خدا ہے جو انسان کو انسان بنانے کا واسطہ ہے۔ عزیزان محترم، بغیر کسی تمہید کے کہ جب رسول اللہ نے 40 برس کی خاموش زندگی گزار دی،
اکثر تو اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ 40 سال خاموش کیوں رہے؟ رسول 40 سال محمد خاموش کیوں رہے؟ جیسے ہی آئے تھے اسی وقت آ کے قولوا لا الہ الا اللہ کرتے، جیسے جناب عیسیٰ نے کہا تھا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، ویسے ہی ان کو کہنا چاہیے تھا کہ میں سردار رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، مگر 40 برس خاموش کیوں رہے؟ یہ ہماری سمجھ میں نہیں ہے۔ 40 برس کی خاموش زندگی، 23 برس کی تبلیغ کی زندگی۔ عزیزان محترم، ابھی آپ نے ہمارے ارشد بھائی سے سنا کہ ننھا سا دانا زمین میں ڈالا جاتا ہے، اس کے اندر چھپایا جاتا ہے۔ ایک کسان پہلے دن زمین کے اوپر جا کے بنجر زمین کے اوپر دانوں کو ڈال کے نہیں چلا آتا کہ بنجر زمین کے اوپر دانوں کو ڈالے اور اپنے گھر میں اطمینان سے سو جائے، اور جب فصل کاٹنے کا وقت آئے تو اس وقت جائے تو فصل تیار ہو کا ایسے کھیتی نہیں ہوتی، اس کے لیے زمین کا ہل چلانا پڑتا ہے، زمین کے سینے کو چاک کرنا پڑتا ہے، دور سے نہروں کو کاٹ کے لانا پڑتا ہے، آسمان کو دیکھ کے انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کس وقت کس فصل کا وقت ہے، اور اس کے بعد ننھا سا دانا زمین میں ڈالا جاتا ہے، بویا جاتا ہے، تب ننھا سا درخت نکلتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 40 سال محمد خاموش کیوں رہے، یہ 40 سال محمد کی خاموش زندگی نہیں تھی۔ محمد جو 40 برس تک خاموش رہے، محمد مکے کے بدو عربوں کے جاہلوں کے ماحول میں آئے تھے، اگر آتے ہی قولوا لا الہ الا اللہ کہتے تھے تو یہ تخم لا الہ الا اللہ ان کے ذہنوں کی بنجر زمینوں میں چل جاتا۔ اور اسے کوئی فائد نہ پہنچتا، لہذا 40 برس تک اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی سیرت کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے ان کے ذہنوں کی بنجر زمینوں کو سیکھتے رہے۔ اتنا سیکھا کہ جھوٹوں نے کہا وہ دیکھو وہ صادق جا رہا ہے، بے ایمانوں نے کہا کہ وہ دیکھو وہ امین جا رہا ہے، جوانیوں نے کہا کہ وہ دیکھو وہ جا رہا ہے تو جوئے کو منع کرتا ہے۔ جب ان کے ذہنوں کی بنجر زمینوں کو سیکھ چکے 40 برس تک، تب دعوت دلشیرہ میں کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، تب کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں۔ دعوت دلشیرہ اسلام کی تاریخ کا پہلا دن، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول اپنے اقربا کو بلاؤ، اپنے خاندان والوں کو بلاؤ۔ تو رسول نے ایک دعوت کی جو دعوت دلشیرہ سے مشہور، اس میں خاندان والے جمع ہو گئے۔ جب سارے خاندان والے جمع تھے، کھانا کھا چکے تھے، تو اس میں محمد نے کہا کہ اے میرے خاندان والوں، اگر سے میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تم سچ مانو گے کہ نہیں؟ کہا اے یتیم عبداللہ، ہم سچ ماننے کو تیار ہیں۔
کا لشکر دیکھا نہیں تو کیسے سچ مان لو گے؟ سنیے گا، لشکر دیکھا نہیں تو کیسے سچ مان لو گے کہ ہم نے آپ کے منہ سے کوئی جھوٹ، کوئی لغو، کوئی غلط بات نہیں سنی؟ آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں۔ عزیزان محترم، نبوت کا دعویٰ یوں ہی نہیں کیا جاتا ہے، پہلے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا جاتا ہے، بعد میں دعویٰ کیا جاتا ہے۔ کہا کہ تم کیسے مانو گے؟ کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، اس لیے ہمیں ماننے کو تیار ہے کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ہم پہ حملہ کرنے والا ہے۔ کہ اگر تم نے لشکر دیکھا نہیں اور تم سچ ماننے کو تیار ہو تو تم کہو قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، خدا نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اور کون ہے جو میری نبوت پر گواہ بنے؟ سنیے گا جناب، کون ہے جو میری نبوت پر گواہ بنے؟ تاریخ کہتی ہے سب بیٹھے رہے، ایک 13 برس کا کمسن اٹھا، سر میں اختلاف ہے، نام میں اختلاف نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے 10 برس، کوئی کہتا ہے 13 برس۔ ایک 13 برس کا کمسن اٹھا، اس نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول میں کہا میں یا علی بیٹھ جائیے، آپ نے گواہی دے دی۔ محمد کو سب سے پہلے رسول اللہ کہنے والے میرے مولا علی تھے۔ آج ساری دنیا کہتی ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اما سب سے پہلے رسول اللہ کہا کس نے؟ کہا میرے مولا علی نے دعوت دل اشیرہ میں کہا، اور علی کو ولی اللہ کس نے کہا؟ کہا میدان قدیر میں ہاتھوں کا بلند کر کے محمد نے کہا، ہائے امت مسلمہ، جو اشیرہ میں علی نے کہا وہ سب کی سبب میں آیا، جو قدیر میں نبی نے کہا وہ کسی کی سبب میں اللہ محترم، کون ہے جو میری نبوت پر گواہ بنا؟ علی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں علی کو بٹھا دیا۔ بھائی دیکھیے، ہم تو دعوت میں انوائٹ نہیں تھے، وہاں اقربا بلائے ہوئے تھے، خاندان والے، ہم ٹھہرے باہر والے، تو جب ہم دعوت میں تھے ہی نہیں تو ہمارا کام بھی نہیں، مگر ہم باخبر تھے، بے خبر نہیں تھے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ آج سارے خاندان والے ایک جگہ کیوں جمع ہو رہے ہیں، ذرا دیکھا جائے، تو ہم نے تاریخ کے موقع سے جھانکنا شروع کیا۔ سنیے گا، ہم نے تاریخ کے موقع سے جھانکنا شروع کیا کہ یہ اندر ہو کیا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں۔ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا خدا نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے۔ 40 سال کا بیدار کیریکٹر سامنے تھا۔ ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا کون ہے جو میری نبوت پر گواہ بنے؟ علی کھڑے ہوئے۔ ہم نے کہا علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ ہم لوگ کہتے ہیں آپ اذان میں علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ بھائی اسلام کی تاریخ کا پہلا دن تھا دعوت دل اشیرہ، اور ہم تو علی کو نہیں
जानते थे। अली खड़े हुए, हमने कहा अली वली अल्लाह, कोई साहब और खड़े हो जाते, हम कहते फुलाए वली अल्लाह, सलाम देंगे समझ के बात अली राना मोहतरम अली खड़े हो गए, कहा कि मैं गवाह फरमाना या रसूल अल्लाह, मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह आप गवाही क्यों मांग रहे हो? अल्लाह ने तो आपको खुद शाहिद बना के भेजा, अल्लाह ने तो आपको खुद गवाह बना के भेजा। मेरे हबीब क्या शान होगी उम्मत तुम्हारी जब हम हर नबी को उसकी उम्मत पर गवाह बना के लाए और तुम्हें उन सब का गवाह बना के लाए। तो मोहम्मद को 1,23,999 अंबिया पर गवाह, यूं देखे तो आदम से पहले की गवाही, यूं देखे तो खातम तक का गवाह। या रसूलुल्लाह आप गवाह क्यों मांग रहे हैं? क्या कोई एक हो जो हमारी नबूवत पर गवाह हो? तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, चंद मिनट में गुफ्तगू मैं मुख्तसर करूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, आलम यह है कि अल्लाह ने एक नूर मोहम्मद का अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को दिया। फिर का खलक़तु अना व अलीयुम मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हूँ। एक अल्लाह दो नूर, एक पढ़ाने वाला दो पढ़ने वाले, एक सिखाने वाला दो सीखने वाले, एक तालीम देने वाला दो तालीम हासिल करने वाले, एक बात को बताने वाला दो बात को सुनने वाले। एक वो था जो इल्म दे रहा था, दो वो थे जो इल्म हासिल कर रहे थे। उसने जब दोनों नूरों को इल्म से आरास्ता कर दिया तो एक नूर के सर पर ताजे नबूवत रखा। सुनिएगा, एक नूर के सर पर ताजे नबूवत रखा, दूसरे नूर से कहा कि तुम इसकी नबूवत पर गवाह। दूसरे नूर के सर पर ताजे विलायत रखा, इस नूर से कहा कि तुम इसकी विलायत पर गवाह। आप कहेंगे दलील क्या है? तो दलील इससे बढ़ते क्या होगी कि दावत दिल अशीरा में मोहम्मद की नबूवत पर अली गवाह, मैदान बदर में अली की विलायत पर मोहम्मद गवाह। अल्लाह ने मोहम्मद को गवाह बना के भेजा। मोहम्मद काहे पर गवाह? जो आदम पर गवाह वो मोहम्मद, जो नूह पर गवाह वो मोहम्मद, जो इब्राहीम पर गवाह वो मोहम्मद, जो दाऊद पर गवाह वो मोहम्मद, जो सुलेमान पर गवाह वो मोहम्मद, जो खलील पर गवाह वो मोहम्मद, जो यहया पर गवाह वो मोहम्मद, जो जकरिया पर गवाह वो मोहम्मद, जो वलीद पर गवाह वो मोहम्मद, जो आखरीन पर गवाह वो मोहम्मद, जो फलक अव्वल पर गवाह वो मोहम्मद, जो फलक नजूम पर गवाह वो मोहम्मद, जो फलक सुजूम पर गवाह वो मोहम्मद, जो फलक चहारुम पर गवाह वो मोहम्मद, जो फलक पंजुम पर गवाह वो मोहम्मद, जो फलक हफ्तुम पर गवाह वो मोहम्मद, जो काबा तौसैन पर गवाह वो मोहम्मद, जो सिदरा पर गवाह वो मोहम्मद, जो मिंबर पर गवाह वो मोहम्मद, जो मेहराब पर गवाह वो मोहम्मद, जो वज़ू पर गवाह वो मोहम्मद, जो मुसल्ला पर गवाह वो मोहम्मद, जो सजदे पर गवाह वो मोहम्मद। मुख्तसर जो सुनिए कि जो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के लिए गवाह वो मोहम्मद, और जो मोहम्मद की नबूवत पर गवाह वो अली। ला
जिन्होंने मोहतरम अली ने कहा ना या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल में आगे बढ़े, अली के सीने से लगा, कहा यही मेरा वसी है, यही मेरा वजीर है, यही मेरा खलीफा है, यही मेरा जानशीन है। अली को सीने से लगाया। अब आपके मौला ने दावत रसीला में एक हदीस इरशाद फरमाई, कहा या रसूल अल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी एक हदीस पेश करना चाहता हूँ खैर मदद से। अब रसूल से मुखातिब हुए, कहा या रसूल अल्लाह, मेरी उम्र कम है, मेरा सिर कम है, मैं कमजोर हूँ, मैं बच्चा हूँ। सुनिएगा या रसूल अल्लाह, मेरी उम्र कम है, मेरा सिर कम है, मैं कमजोर हूँ, मैं बच्चा हूँ, मगर मैं आपके दुश्मनों की आंखें फोड़ दूंगा, उनके शिकम चाट कर दूंगा। ये पहली हदीस है आपके मौला की दावत रसीला कि आंखें फोड़ दूंगा, शिकम चाट कर दूंगा। या अली, ये तो बचपने वाली हदीस लग रही है। एक तरफ कह रहे उम्र कम है, सिर कम है, कमजोर हूँ, बच्चा हूँ, दूसरी तरफ कह रहे हैं आंखें फोड़ दूंगा, शिकम चाट कर दूंगा। क्या मेरी हदीस को फिर से दोहराओ। बड़े के सामने अपने को ताकतवर कहना बदतमीजी है। बड़े के सामने अपने को ताकतवर कहना बदतमीजी है, और दुश्मन के सामने अपने को कमजोर कहना बुज़दिली है। मैं कमजोर हूँ अल्लाह और उसके रसूल के सामने, ताकतवर हूँ मुखालिफ मोहम्मद के सामने। अक्सर लोग कहते हैं कि अबू तालिब क्यों नहीं थे वहां। जनाब अबू तालिब के लिए अक्सर दुश्मनान है जनाब अबू तालिब, जो हमेशा इस ताक में लगे रहते हैं, उन्हें मौला अली दिखाई नहीं दे रहे। 10 बरस का या 13 बरस का बच्चा बाप के इख्तियार में होता है, उसका कंट्रोल बाप को होता है। कहने वहां अबू तालिब क्यों नहीं थे? भाई बुढ़ाने का माहौल खराब हो गया है, मजलिस होना है, यहाँ 62 शख्स बुढ़ाने के दरवाजे पर खड़े हैं रोड पर, क्या बंदर मजलिस कीजिए, बाकी मामला हम संभाल लेंगे। आप मजलिस कीजिए अंदर खाने में, जो माहौल खराब है वो हम संभाल लेंगे। हजरत अबू तालिब बाहर खड़े थे। अगर अबू तालिब अंदर होते, अंदर तो औलाद अबू तालिब खड़ी थी, जनाब अबू तालिब बाहर खड़े थे दरवाजे पर, और जब ये वहां से निकले बिरखाई हुए तो कहने लगे अबू तालिब, आज से भतीजे की बात सुनो और हुक्म मानो। अजीजान मोहतरम, सामने अबू तालिब को देख के सर झुका के गुजरते चले जा रहे हैं, और अबू तालिब की दुश्मनी भी वहीं से और पनपी। जनाब अबू तालिब की दुश्मनी थी वहीं से और पनपी। यह पौधा दरख्त की शक्ल में उस दिन बदल गया कि जिस दिन अबू तालिब और औलाद अबू तालिब की सरपरस्ती में यह पूरा अमल
دیکھیے 3 بج گیا مجھے پہنچتے پہنچتے آدھا گھنٹہ میں ساجد بھائی سے اجازت چاہتا ہوں میں 8 سے 10 منٹ میں مجلس تمام کروں اس لیے کہ بہت تاخیر نہیں ہونا چاہیے پھر کبھی زندگی رہی انشاءاللہ آنا ہوا تو انشاءاللہ 9 دفعہ یہاں موجود رہوں گا انشاءاللہ یہاں پروگرام ہے اس کے علاوہ پھر آنا ہوا انشاءاللہ تو پھر عزیزان محترم ابو طالب کھڑے ہیں وہاں اور یہ جا رہے ہیں وہاں سے نکل کے اور نکل کے ٹائٹل یہ لگایا کہ ابو طالب نے تو کلمہ نہیں پڑھا بھائی دیکھیے کلمہ مسلمانوں کے گھر میں نہیں پڑھا جاتا اگر کوئی کافر ہو جاتا ہے تو اس سے اعلان کیا جاتا ہے کیا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جیسے ابھی ہندوستان میں ہوا کہ بھائی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اپنے کو کچھ کہے ہماری قوم سے ہمارے گھرانے سے ہماری بستی سے ہمارے شہر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے کوئی مخالف ہو جائے اسلام کے خلاف ہو جائے تو اس سے اظہار برات کیا جاتا ہے کہتے ہیں ابو طالب تو کافر تھے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اچھا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اس لیے وہ کافر تھے جب ہم نے ابو سفیان کا نام لیا تو کہا جی آپ نے ایسے ہی نام لے دیا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو پوری زندگی محمد سے لڑنے آیا محمد کے قتل کی کوشش کرتا رہا وہ رضی اللہ ہو گیا جس نے محمد کی جان کی حفاظت کی وہ کافر ہو گیا ہمیں جھگڑا کسی سے نہیں کرنا ہم نے کہا آؤ تم سب اندھیرے آسمان جمع ہو اور ہم بھی جمع ہو ہم اللہ کی سرکار کو دعا کریں تم بھی دعا کرو ہم کہیں یا اللہ روز محشر ہمیں وہاں رکھنا جہاں ابو طالب رہیں ابو سفیان رضی اللہ بھائی دیکھئے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوستان میں زندگی میں تعلقات ایسے بھی ہو جب آنکھ بند ہوتی ہے تو جو جس کا ہوتا ہے اس کو لے جاتا ہے جیسے ہی آنکھ بند ہوئی فوراً آگے کھڑے ہو گئے کہ یہ میرا والا ہے اسے ہم لے جائیں گے مسلمان قبرستان جاتا ہے ہندو شمشان گھاٹ جاتا ہے تعلقات سگے بھائیوں سے بڑھ کے آنکھ بند ہوئی فوراً تو قدم پیچھے ہٹے بلاؤ ان کے قوم والوں کو ان کے گھر والوں کو تعلقات آپ سے قبرستان لے جائیے کہاں شہر میں لائٹ ہو جائے گا قصبے میں جھگڑا ہو جائے گا لہذا جو جس کا ہے وہاں لے جائے چلو بقول تمہارے ابو طالب کافری صحیح تو غسل کس نے دیا کفن کس نے پہنایا دفن کس نے کیا نماز کس نے پڑھائی قبر میں کس نے اتارا کہاں محمد و علی نے تو سگا بھائی ابو لہب کہاں مر گیا جو مریم لینے نہیں آیا
ہم نے اسلام کو نسل ابو طالب سے لیا، ہم نے دین کو اولاد ابو طالب سے لیا۔ عزیزان محترم، یہ مجلس مرحومہ امین بانو کربلا کے انسان ثواب کے لیے منعقد کی۔ اللہ مرحومہ کو کرب کرب جنت نصیب۔ ظاہر امام حسین علیہ السلام کربلائی تھی، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں۔ زیارت کا جو مرتبہ ہے وہ آپ سب، زیارت امام حسین علیہ السلام کا جو ثواب ہے وہ ہمارے آپ کے سب کے بس سے ہوتا ہے۔ ہم اس کے اوپر کچھ تبصرہ ہے، کچھ گفتگو۔ عزیزان محترم، جب کوئی بیوی اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو شہزادی فاطمہ کا تصور ہے۔ بس میں مجلس کو مختصر کر رہا ہوں، بہت طول نہ دیتے ہوئے، کہ یہی مولا علی ہے، رسول نے ہجرت کی، آئے پیغام آنے لگے رسول کے گھر پہ، دولت والوں کے پیغام، شہرت والوں کے پیغام، نام والوں کے پیغام، بڑے بڑے لوگوں کے پیغام۔ جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے اس کے یہاں پیغام آتے ہیں، اس میں کوئی لونے جھگڑنے کی بات نہیں، چاہے نبی کا گھر ہو، چاہے ولی کا گھر ہو، چاہے عام انسان کا۔ جب رسول کے گھر میں پیغام آنے لگے تو رسول اللہ نے کہا کہ مجھے اختیار نہیں۔ سنیے فضیلت، رسول اللہ نے کہا مجھے اختیار نہیں ہے، جسے نالائنیں پہنے ہوئے کعبہ قوسین تک جانے کا اختیار ہو، جسے نالائنیں پہنے ہوئے کعبہ قوسین تک جانے کا اختیار ہو، وہ کہہ رہے مجھے اختیار نہیں ہے۔ ہر باپ کو بیٹی پر اختیار ہے، مگر رسول کہہ رہے مجھے اختیار نہیں۔ یا رسول اللہ ایسا کرتا ہے، ہر مسلمان کو اپنی بیٹی پر اختیار ہے، آپ کو مسلمان بناتے ہیں، آپ کو مسلمان بناتے ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ میری بیٹی اگر مسلمان ہوتی، عام مسلمان، تو میں جس مسلمان سے چاہتا عقد کر دیتا۔ میری بیٹی ہے معصومہ، میں مسلمان بناتا ہوں، معصوم اللہ بناتا ہے۔ میں مسلمان بناتا ہوں، معصوم اللہ بناتا ہے۔ لہذا مجھے اختیار نہیں، اپنی بیٹی کا اختیار اللہ کو۔ جسے اختیار تھا اس نے رشتہ بھی طے کر دیا۔ مولا علی آتے ہیں، آگے سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں، یاری مجھے معلوم ہے تم کاہے کے لیے آئے ہو؟ اللہ نے تمہارا رشتہ منظور کر لیا اور تمہارا میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ عرش پر عقد پڑھ دیا۔ سنیے، تمام کر دی میں نے مجلس، تمہارا اور میری بیٹی فاطمہ کا اللہ نے عقد پڑھ دیا عرش پر۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ مسجد میں اس کی نقل دکھا دیں۔ ایک نکاح 2 دفعہ پڑھا گیا، عرش پر اللہ نے پڑھا، فرش پر
فاطمہ کو محبت عالم اٹھائے گئے کہ جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے پہلے ابھی ادا ہے فاطمیہ کے دن آنے والا آپ مجالس میں سنیں کہ فاطمہ کو مرثیہ صبت علیہ مسائب اللہ صبت علیہ علیہ سر اللہ عزیزوں جس کی ماں مر جاتی ہے اس سے پوچھو گھر بدل جاتا ہے حسین سے اس کی بات اللہ ماں گھر کا سہارا ہوتی ہے ماں سے گھر ہوتا ہے اللہ جس کی ماں سلامت ہے ان سب کی ماں سلامت ہے عزیزوں حسین کی ماں کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرا پہلو کی پسلیاں شکستہ ہو گئی جناب محسن کی شہادت ایک میں بچے کا نام نہیں رکھا جاتا بچہ جب شکم میں ہوتا ہے تو نام نہیں رکھا جاتا کہ اللہ تشریف فرمایا پوچھی عالم یہ ہے کہ ایک رسول بیٹی کے گھر میں آئے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مادر الرسالہ سلام کر کے آتے تھے وہ رسول جو عرش اعظم الہی کے کوئی چلا جاتا تھا وہ دروازہ فاطمہ پر رکتا تھا آگے کہتے ہیں بیٹی یہ جو بچہ تمہارے شکم میں ہے میں نے اس کا نام محسن رکھا یا رسول اللہ امام حسن کی ولادت ہوئی آپ بعد میں تشریف لائے نام رکھا امام حسین کی ولادت ہوئی آپ بعد میں آئے نام رکھا شہزادی زینب کی ولادت ہوئی آپ بعد میں تشریف لائے نام رکھا بی بی ام کلثوم کی ولادت ہوئی بعد میں تشریف لائے نام رکھا آج ولادت سے پہلے نام کیوں رکھ رہے ہیں ممکن رسول جواب دے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فاطمہ کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا فاطمہ کا بیٹا گمنامی کی موت نہ مر جائے علی کو بلایا یا ابوالحسن آپ ہی مجھے غسل دیجیے آپ ہی مجھے کفن پہنائیے یا ابوالحسن رات کے اندھیرے میں میری میت اٹھے یا ابوالحسن فلا فلا لوگ میرے جنازے میں نہ آنے پائے آواز سے آپ نے گریہ نہیں کیا یا لیا ایسا کیا دیکھ لیا کہ جو فاطمہ کو غسل دیتے وقت آپ نے گریہ کیا کہیں میں عباس کا مسئلہ پوچھو کہنے یعنی جس بیوی کو غسل دے کے آ رہے ہو اس کے حق کی قسم بتا دو کہا سنو ابن عباس تم نے فاطمہ کے حق کا واسطہ دیا ہے تو سنو ابن عباس جب میں زہرا کو غسل دے رہا تھا فاطمہ کے پہلو کی مسلیہ شکستہ تھی آئے فاطمہ نے مجھ سے کچھ نہ بتایا علی حجرے میں آتے بچوں کا آواز اٹھے ام کلثوم آؤ ماں کی عزالت کرو بی بی ام کلثوم آتی زینب آؤ ماں کے چہرے کا دیدار کرو بی بی زینب آگے بڑھی حسن آؤ ماں کے چہرے کی عزالت کرو امام حسن آئے حسین کو آواز دی حسین آہستہ آہستہ آگے بڑھے ماں کے پائینے پا کے کھڑے ہو گئے کہا کہ اماں جب مریم دنیا سے گئی تھی تو عیسیٰ کو گلے سے لگایا تھا اے میری ماں کیا مرتبہ میں مریم سے کم ہو ایک دفعہ بندے کفن ٹوٹے تو ہاتھ باہر نکلے آ جاؤ میرے لال حسین میں تمہیں گلے سے لگا لوں میں کہوں گا اے بیوی فاطمہ ابھی حسین کو گلے سے نہ لگا
کہے کہ بھائی ایک دوسرے کو تعزیت دیتے ہیں اس وقت آئیے گا جب حسین گھوڑے سے زمین پارو پکارو اما کوئی تیر مارتا ہو کوئی تلوار مارتا ہو حسین رحمت اللہ علیہ نامناسب داری ہے کہ کہاں پھر سے سورہ فاتحہ کر کے محترمہ امیر خانم کربلائی حسین صاحب کی ان کو 20 سال سماعت